بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 49 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مجاز مرسل، مجاز مرکب اور مجاز عقلی کا بیان۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ المجاز المرسل هو مجاز علاقته غير المشابهة كالسببية في قولك عزمت يد فلان أي نعمته التي سببها اليد، والمسببية في قولك أمطرت السماء نباتا أي مطر يتسبب عنه النبات، والجزئية في قولك أرسلت العيون لتطلع على أهوال العدو أي الجواسيس، والكلية في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم، واعتبار ما كان في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم أي البالغين، واعتبار ما يكون في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا أي عنبا، والمحلية نحو كرر المجلس ذلك أي أهله، والحالية في قوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي جنته۔ المجاز المركب إن استعمل في غير ما وزع له فإن كان لعلاقة غير المشابهة سمي مجازا مركبا، كالجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء نحو قوله هوايا مع الركب اليمانين مسعد، جنيب وجسمان بمكة موثق، فليس الغرض من هذا البيت الإخبار بل إظهار التحزن والتحسر، وإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة تمثيلية، كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى۔ المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند التكلم في الظاهر لعلاقة نحو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشيش، فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشيش إسناد إلى غير ما هو له، إذ المشيب والمفني في الحقيقة هو الله تعالى۔ ومن المزاج العقلي إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول نحو عيشة راضية، وعكسه نحو سيل مفعم، والإسناد إلى المصدر نحو جد جده، وإلى الزمان نحو نهاره صائم، وإلى المكان نحو نهر جار، وإلى السبب نحو بنى أمير المدينة، ويعلم مما سبق أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ والمجاز العقلي يكون في الإسناد۔ ترجمہ دیکھیے۔ مجاز مرسل وہ ایسا مجاز ہے جس میں علاقہ تشبیہ نہ ہو، جیسے کہ سببیت کا علاقہ تمہارے قول عظمت یدو فلان میں فلاں کے ہاتھ بڑے ہو گئے، یعنی اس کے انعام اور اکرام زیادہ ہو گئے جن کا سبب ہاتھ ہے، اور مسبیت کا علاقہ تمہارے قول امطرت السماء نباتا میں آسمان نے سبزہ اگایا، یعنی ایسی بارش جس کا سبب سبزہ ہے، اور جزئیت کا علاقہ تمہارے قول ارسلت العیون میں لوگوں کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے آنکھیں بھیج دی گئی ہیں، یعنی جاسوس، اور کلیت کا علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی پوروں کو، اور ما کانا کا اعتبار جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول وآتوا الیتامى اموالهم میں، اور تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی بالغ یتیموں کو، اور ما یکون کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے قول انی ارانی اعصر خمرا میں اپنے کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور، اور محلیت کا علاقہ جیسے کہ کرر المجلس ذالک، مجلس نے اس کو منظور کر لیا، یعنی مجلس والوں نے،
اور حالیت کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے قول میں ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، تو اللہ کی رحمت میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس کی جنت میں۔ مجاز مرکب اگر اس کو استعمال کیا گیا ہو غیر موضوع لہو میں، پس اگر یہ استعمال تشبیہ کے علاوہ کسی اور علاقے کی وجہ سے ہو تو اس کا نام مجاز مرکب ہے، جیسے جملہ خبریہ جب اس کا استعمال انشاء میں ہو، مثلا شاعر کا شعر میرا محبوب یمنی قافلے کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے ان کا تابع ہو کر، اور میرا جسم مکہ میں مقید ہے۔ اس شعر کا مقصد خبر دینا نہیں بلکہ غم اور حسرت کا اظہار ہے، اور اگر مجاز کا علاقہ تشبیہ ہو تو اس کا نام استعارہ تمثیلیہ ہے، جیسے کہ اس شخص سے جو کسی کام میں متردد ہو جائے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم ایک پیر آگے بڑھاتے ہو اور دوسرا پیر پیچھے سمیٹتے ہو۔ مجاز عقلی وہ فعل یا معنی فعل کی نسبت کرنا ہے غیر ما ہوا لہو کی طرف تکلم کے وقت، ظاہر حال کے اعتبار سے کسی رابطے کی وجہ سے، جیسے کہ شاعر کا شعر چھوٹے کو بوڑھا بنا دیا اور بڑے کو فنا کر دیا صبح کے بار بار آنے اور شام کے گزر جانے نے، کیونکہ جوان کرنے اور فنا کرنے کی نسبت صبح کے بار بار آنے اور شام کے گزرنے کی طرف کرنا اس چیز کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا ہے جس کے لیے وہ ہے، اس لیے کہ جوانی عطا کرنے والا اور فنا کرنے والا در حقیقت اللہ رب العزت ہے۔ اور مجاز عقلی ہی میں سے فعل معروف کی نسبت کرنا مفعول کی طرف، جیسے عیشۃ راضیۃ خوشحال زندگی، اور اس کے برعکس کرنا جیسے بھرا ہوا سیلاب، اور مصدر کی طرف نسبت کرنا جیسے اس کی کوشش کامیاب ہو گئی، اور زمان کی طرف جیسے اس کا دن روزے دار ہے، اور مکان کی طرف جیسے بہتی نہر، اور سبب کی طرف جیسے امیر نے شہر بنوایا۔ اور سابقہ بحث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مجاز لغوی لفظ میں ہوتا ہے اور مجاز عقلی اسناد میں ہوتا ہے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ ما قبل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علاقہ کے اعتبار سے مجاز کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 استعارہ، نمبر 2 مجاز مرسل۔ اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ تشبیہ ہو تو پھر استعارہ ہے، اور اگر تشبیہ کا علاقہ نہ ہو تو مجاز مرسل ہے۔ تو پہلی قسم کا بیان یعنی استعارہ کو تو ہم نے پڑھ لیا، اب یہاں پر دوسری قسم مجاز مرسل کا بیان ہے کہ مجاز مرسل وہ مجاز ہے جس میں تشبیہ کا علاقہ نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو، اور کسی ایسے قرینے کا ہونا ضروری ہی ہے جو معنی حقیقی مراد لینے سے مانے ہو۔ معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان پائے جانے والے تعلقات تو بہت ہیں، مگر مصنفین نے 8 کو شمار کیا ہے۔ نمبر 1 سببیت کا علاقہ، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا، جیسے کہ عظمت ید فلان، فلاں کے ہاتھ بڑے ہو گئے، تو اس مثال میں ید کا معنی حقیقی تو ہاتھ ہے، مگر یہاں معنی مجازی نعمت مراد ہے، اور دونوں معنوں کے درمیان سببیت کا علاقہ ہے، اس لیے کہ ہاتھ ہی سے نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، گویا ہاتھ سبب ہے اور انعامات مسبب ہیں، اور سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے، اور قرینہ لفظ عظمت ہے، اس لیے کہ ہاتھ کے عظیم ہونے کا کوئی معنی نہیں، عظیم تو وہ احسان اور نعمت ہوتی ہے جس کا سبب ہاتھ ہے۔ نمبر 2 مثبیت کا علاقہ، یعنی مسبب بول کر سبب مراد لینا، جیسے کہ امطرت السماء نباتا، آسمان نے سبزہ برسایا، تو اس مثال میں نبات سے مراد پانی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آسمان پانی برساتا ہے نہ کہ سبزہ۔ ہاں البتہ پانی سبزہ اگنے کا سبب ہے، اس لیے اس مثال میں نبات مسبب ہے اور پانی سبب، اور مسبب نبات بول کر سبب پانی مراد لیا گیا ہے، گویا کہ دونوں معنوں کے درمیان مثبیت کا علاقہ ہے، اور قرینہ لفظ امطرت ہے کہ امطار مع تو ہوتا ہے مگر امطار نبات عادتاً متعذر ہے۔ نمبر 3 جزیت کا علاقہ، یعنی جز بول کر کل مراد لینا، جیسے ارسلت العیون لتطلع علی احوال العدد،
لوگوں کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے جاسوس بھیج دیے گئے ہیں۔ تو اس مثال میں عیون کا معنی حقیقی تو آنکھ ہے، مگر یہاں معنی مجازی یعنی جاسوس مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ جاسوس اپنے اعضاء میں سے عام طور سے آنکھ ہی کے ذریعے لوگوں کے احوال سے باخبر ہوتا ہے، اور آنکھ اس کا ایک جز ہے، اور جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، اس لیے دونوں معنوں کے درمیان علاقہ جزیت ہے، اور قرینہ لفظ ارسلتی ہے، صرف آنکھوں کا بھیجنا ناممکن ہے۔ نمبر 4، کلیت کا علاقہ یعنی کل بول کر جز مراد لینا، جیسے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اس مثال میں اصابع سے مراد اناملہ یعنی پورے ہیں۔ اصابع کا معنی حقیقی مراد لینا تو دشوار ہے، اس لیے کہ کوئی انسان اپنی پوری انگلی کان میں نہیں ڈال سکتا، گویا کہ آیت کریمہ میں کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے، لہٰذا دونوں معنی میں کلیت کا علاقہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 5، ماکانہ کا علاقہ یعنی زمانہ گزشتہ کا اعتبار، جیسے کہ وآل الیتامی اموالہم، اور تم یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ تو اس آیت میں یتامہ سے مراد بالغ لوگ ہیں، کیونکہ یتیم لغت میں ان کمسن بچوں کو کہتے ہیں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسے کمسن بچے کو مال حوالے کر دینے سے وہ مال ضائع ہو جائے گا، اس لیے اس کو مال دینے کا حکم غیر معقول ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے یتیم تھے مگر اب وہ سن رشد کو پہنچ چکے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اعتباری ماکانہ کا اور قرینہ لفظ آتو ہے کہ ایتا مال کا حکم حالت یتیم میں چونکہ ممنوع ہے، اس لیے یقینی طور پر یہاں یتیم سے مراد بالغ ہوگا۔ نمبر 6، ما یکونو کا علاقہ، دو معنوں میں کبھی ما یکونو کا علاقہ ہوتا ہے، یعنی زمانہ آئندہ کا اعتبار، جیسے کہ انی ارانی اعصر خمرا، اس میں اپنے آپ کو کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اس آیت میں خمر یعنی شراب سے مراد عنب یعنی انگور ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص خمر کو نہیں نچوڑے گا، اس لیے کہ خمر تو خود نچوڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، ہاں البتہ انگور کو نچوڑ کر خمر بنایا جاتا ہے، تو چونکہ زمانہ مستقبل میں وہ عنب خمر ہی بن جاتا ہے، اس لیے ما یکونو کا اعتبار کرتے ہوئے عنب کو خمر کہہ دیا گیا، اور قرینہ عصیرو ہے یعنی نچوڑنا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عرف عام میں طالب علم کو لوگ مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ بعد میں چل کر وہ مولانا ہی ہونے والا ہے۔ نمبر 7، محلیت کا علاقہ یعنی محل بول کر حال مراد لینا، جیسے کہ قرر المجلس ذالک، مجلس نے اس کی منظوری دے دی۔ یہاں مجلس سے مراد اہل مجلس ہیں، اس لیے کہ مجلس تو اس جگہ کا نام ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوں، ظاہر ہے اس مجلس کے کسی چیز کو منظور کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ مراد وہ لوگ ہیں جو مجلس میں ہوں، گویا محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے، لہٰذا دونوں کے درمیان علاقہ محلیت ہے۔ نمبر 8، حالیت کا علاقہ یعنی حال بول کر محل مراد لینا، جیسے ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، تو اللہ کی رحمت میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت میں رحمت سے مراد جنت ہے، اس لیے کہ انسان رحمت میں نہیں رہتا بلکہ رحمت کی جگہ میں رہتا ہے، گویا کہ یہ رحمت سے مکان رحمت مراد ہے، اور وہ جنت ہے، یعنی حال بول کر محل مراد لیا گیا ہے، اور یہی علاقہ حالیت ہے، اور قرینہ ہم فیہا خالدون ہے، اس طور پر کہ دائمی اقامت کسی محل ہی میں ممکن ہوگی، نہ کسی حال میں۔ آگے فرمایا المجاز المرکب، تو یہاں سے مصنفین مجاز مرکب کو بیان فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں ہم نے مجاز مفرد کا بیان پڑھا،
استعارہ کے جن اقسام کا بیان ہم نے پڑھا ان سب کا تعلق مجاز مفرد سے ہے، اور اب یہاں المجاز المرکب مصنفین مجاز مرکب کو بیان فرما رہے ہیں کہ مجاز مرکب وہ جملہ ہے جس کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہو اور دونوں معنوں کے درمیان تشبیہ کا علاقہ نہ ہو، جیسے کہ وہ جملہ خبریہ جس کو انشاء کے معنی میں استعمال کیا جائے، مثلا شاعر کا شعر ہوا یا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکہ موثق، تو اس شعر کو اس کے معنی حقیقی میں نہیں استعمال کیا گیا کہ اس سے مقصد لوگوں کو محبوب کی روانگی اور اپنے آپ کے مقید ہونے کی خبر دینا مقصود ہو، بلکہ مقصد رنج اور غم کا اظہار ہے اور یہ انشاء ہے۔ اور اگر دونوں معنوں کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہو تو پھر اس کا نام استعارہ تمثیلیہ ہے، لیکن اس میں یہ بھی شرط ہے کہ معنی حقیقی مراد لینے سے کوئی معنی موجود ہو، جیسے کہ اراک تقدم رجلا وتؤخر اخرى، تو اس مثال میں ایک لفظ مرکب جملہ ہے جس کا معنی حقیقی پیر کا آگے بڑھانا اور پیچھے ہٹانا ہے، مگر یہاں معنی حقیقی میں استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ جملہ کسی امر میں تردد کے موقع پر بولا جاتا ہے اور یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے، اور دونوں معنوں میں تشبیہ کا علاقہ ہے، اس لیے کہ متردد آدمی کی حالت بھی ایسے ہی رہتی ہے، گویا ہیئۃ المتردد فی امری مشبہ ہے، ہیئۃ المتردد المقدم رجلا والمؤخر اخرى مشبہ بھی ہے۔ اب تک جو بحث بھی مجاز کے متعلق ہم نے پڑھی اس کا تعلق مجاز لغوی سے تھا۔ آگے فرمایا المجاز العقلیش، تو یہاں سے مصنفین مجاز عقلی کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ مجاز لغوی میں کلام یا لفظ سے بحث ہوتی ہے اور مجاز عقلی میں اسناد سے، تو فرماتے ہیں کہ مجاز عقلی نام ہے فعل یا معنی فعل کی نسبت کرنا غیر ما ہوا لہو کی طرف کسی علاقے کی وجہ سے، یعنی یہ نسبت جس چیز کی طرف ہو رہی ہے محض ظاہر کے اعتبار سے ہو، حقیقت میں نہ ہو، جیسے کہ شاعر کا شعر اشاب الصغیر و افنی الکبیر کر الغداۃ و مر العشیشی، تو اس شعر میں اشابتی اور افنائی کی نسبت کر الغداتی اور مر العشیشی کی طرف کرنا اسناد غیر حقیقی ہے، اس لیے کہ ایک مومن کا یہی عقیدہ ہے کہ جوانی عطا کرنے والا اور انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے والا حقیقت میں اللہ رب العزت ہی ہے، تو واضح رہے کہ مجاز عقلی اور اسناد مجازی دونوں ایک ہی ہیں۔ آگے فرمایا ومن المجاز العقلیشی، تو یہاں سے مجاز عقلی کے پائے جانے کی صورتیں ہیں جو کہ مختلف ہیں، جن میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مبنی للفاعل یعنی فعل معروف کی نسبت بجائے فاعل کے مفعول کی طرف کی جائے، جیسے کہ عیشۃ الراضیہ خوشحال زندگی، تو اس مثال میں محل استشہاد راضیہ ہے جو مبنی للفاعل ہے، کیونکہ روزیہ یرزا کا اسم فاعل ہے اور اسم فاعل فعل معروف ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اور راضیہ کی اسناد اسم ضمیر کی طرف ہو رہی ہے اور اس میں مستتر ہے جس کا مرجع عیشتن ہے جو حقیقت میں مفعول بھی ہے، اس لیے کہ عیشتن کے معنی زندگی کے ہیں، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ زندگی خوشحال نہیں ہوتی بلکہ صاحب زندگی خوشحال ہوا کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ عیشت الراضیہ حقیقت میں عیشتن مرضیہ ہے، یعنی مبنی للمفعول ہے، اور راضیہ کی نسبت عیشت ان کی طرف کرنا اسناد مجازی ہے۔ وعکسہ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ اسناد مجازی کی ہی ایک صورت یہ ہے کہ پہلی صورت کے برعکس، یعنی بجائے مبنی للفعل کے مبنی للمفعول، جس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مجہول کی نسبت بجائے مفعول کے فاعل کی طرف کی جائے، جیسے کہ سیل مفعم
تو اس مثال میں محل استشہاد مفعم ہے جو مبنی للمفعول ہے، اس لیے کہ مفعول حقیقت میں فعل مجہول ہی ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی مفعم کی اسناد اسم ضمیر کی طرف ہو رہی ہے جو اس میں مستتر ہے، جس کا مرجع سیل ہے، تو گویا سیل مفعم کے معنی ہو گئے بھرا ہوا سیلاب۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ سیلاب بھرا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ زمین بھری ہوئی ہوتی ہے جہاں سیلاب کا پانی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے مفعم کا مفعول گویا الوادی ہے، مگر اسے حذف کر کے مفعم کی اسناد سیلون کی طرف کر دی گئی، اور مفعم کی نسبت سیلون کی طرف کرنا ہی اسناد مجازی ہے۔ آگے فرمایا والاسناد الی المصدر، تو مجاز عقلی ہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ فعل کی نسبت مصدر کی طرف کی جائے، جیسے کہ جدہ جدہ، اس کی کوشش کامیاب ہو گئی، تو اس مثال میں جدہ کی فعل کی نسبت جد مصدر کی طرف کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی کوشش کامیاب ہو گئی، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ صاحب جد یعنی کوشش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے گویا اصل عبارت جد صاحب الجد تھی، مگر فاعل کے حذف کر کے جدہ فعل کی نسبت جد مصدر کی طرف کر دی گئی، اور یہی اسناد الی غیر ما ہوا لہو ہے، جس کو اسناد مجازی کہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِلَى الزَّمَانِ، تو اسی طریقے سے مجاز عقلی کی ایک قسم یہ ہے کہ فعل یا معنی فعل کی نسبت زمان کی طرف ہو، جبکہ اس کی نسبت فاعل کی طرف ہونی چاہیے، جیسے کہ نہارہ صائم، اس کا دن روزے سے ہے، تو یہاں صائم کی اسناد نہار کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ زمان یعنی دن روزہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ دن میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل عبارت زید صائم فی النہار ہے، زید دن میں روزہ رکھنے والا ہے، فاعل یعنی زید کو حذف کر کے صائم کی نسبت نہار یعنی زمان کی طرف کر دی گئی، اور یہی اسناد مجازی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِلَى الْمَكَانِ، یعنی اسناد مجازی کی ایک صورت یہ ہے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد بجائے فاعل کے مکان اور جگہ کی طرف کر دی جائے جو معنی غیر ما ہوا لہو ہے، جیسے نہر جارن، بہنے والی نہر، تو اس مثال میں محل استشہاد جارن ہے جو فاعل کا مقتضا ہے، اور اس کا فاعل اصل میں ماء ہے، اس لیے کہ نہر بہنے والی نہیں ہوتی بلکہ نہر کا پانی بہنے والا ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ تقدیری عبارت الماء جارن فی النہر ہے، فاعل کو حذف کر کے جارن کی اسناد مکان یعنی نہرن کی طرف کر دی گئی، اور یہی اسناد مجازی ہے۔ آگے فرمایا وَإِلَى السَّبَبِ، یعنی مجاز عقلی کی ایک قسم یہ ہے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد بجائے فاعل کے سبب کی طرف ہو، جیسے کہ بنی الامیر المدینہ، امیر نے شہر تعمیر کیا، تو اس مثال میں بنیا کی نسبت جو امیر کی طرف کی گئی ہے وہ مجازن ہے، اس لیے کہ حقیقت میں تعمیر کرنے والے کاریگر اور مزدور ہیں، امیر صرف سبب ہے کیونکہ امیر نے تعمیر کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا وَيُعْلَمُ، تو یہاں سے مصنفین نے فرمایا کہ ما قبل کی تشریح سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مجاز لغوی لفظ میں ہوتا ہے اور مجاز عقلی اسناد میں۔ سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر 2، مجاز مرکب کی تعریف کریں اور مجاز مرکب اور مجاز مفرد میں کیا فرق ہے، وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر 3، مجاز عقلی کے پائے جانے کی کتنی صورتیں ہیں، وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر 4، مجاز لغوی اور مجاز عقلی میں کیا فرق ہے، واضح کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔